معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ صبر کیا ہے اور صبر کس طرح کرنا چاہیے جب انسان کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آ جاتی ہیں اور پھر انسان دنیا کی زندگی میں ایک وقت گزارتا ہے، لیکن حالات اس کے اوپر آتے ہیں خوشیوں کے، غمیوں کے، اچھے برے۔ تو ان سب میں انسان کو کیا کرنا ہے، کس طرح اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور پھر اس راضی کرنے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے ساتھ کس طرح معاملہ فرماتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ قابل قدر ساتھیو، چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہر مسلمان تک یہ پیغام آسانی سے پہنچ جائے گا، اور شیئر کریں گے تو یہ پیغام انسانیت کو پہنچ جائے گا، کیونکہ اس وقت آج دنیا میں یعنی کہ انسان صرف ظاہری زندگی کو جانتا ہے اور پوشیدہ حالات سے ناواقف ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مقصود کی طرف۔ فرمایا کہ صبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پہ کرنا، یعنی صبر کی 3 اقسام ہیں جن میں انسان جب دنیا کی زندگی گزارتا ہے تو اس میں سب سے پہلے جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا اپنا مقصود بناتا ہے تو دنیا کی زندگی مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ یہ انسان اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرے، جس اللہ نے اس کو پیدا کیا، دنیا آخرت کی سے خوشیاں سعادتیں فرمائی، تو اللہ کی اطاعت میں صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں لوگوں کو جو اس کے اوپر تکلیفیں آئیں، پریشانی آئیں، اس پہ صبر کرے۔ نماز پڑھنے میں، یعنی جس وقت انسان نماز کی پابندی میں لگتا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، اس دوران میں اسے تکلیفیں پریشانیاں بھی آتی ہیں جو اس کی جسم کے اوپر ہوتی ہیں، لیکن ان ساری پریشانیوں کے باوجود اپنی نماز پہ استقامت کے ساتھ لگ جانا اور اس پہ صبر کرنا کہ اس کے نماز چھوٹنے نہ پائے، فرمایا یہ صبر کا پہلا طریقہ اور پہلا ایک راستہ ہے۔ اب نماز پڑھتا ہے، لیکن کیا ہوا کہ اچانک کیا ہوا، اسے کوئی تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، تو اب کیا ہوا، سر میں درد ہو گیا، تو اب اس نے نماز چھوڑ دی، تو کیا اس نماز کے اوپر صبر نہیں ہے؟ اب سر میں درد تو برداشت کر رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی اور تکلیف پریشانی آ چکی ہے، اسے تو برداشت کر رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو فرمایا، اللہ نے فرمایا نہیں، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبد واستبر لعبادتی هل تعلم له سمیہ، اس کی بندگی کرو، عبادت کرو، اور اس عبادت پر صبر کرو۔ کس کے لیے؟ زمین اور آسمان کے درمیان، وما بینہما، جو کچھ ہے وہ رب ہے، پالنے والا ہے، جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، واللہ سبحانہ و تعالیٰ، فاعبدہ، بس تم جس نے اس کو پیدا کیا اس کی بندگی کرو، واستبر لعبادتی، اور اس کی عبادت میں صبر کر لو۔ هل تعلم له سمیہ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں جانتا ہے۔ تو عبادت کے اوپر صبر کر لینا، چاہے جتنے بھی حالات آ جائیں، تو عبادت میں نماز ہو گئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے ہو گئے، ان کے اوپر صبر کے ساتھ جم جانا، یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ اور پھر دوسری قسم کہ انسان ہے، انسان کے ساتھ نفسانی خواہشات ہیں، شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ شیطان انسان کو گناہ پہ ابھارتا ہے، نفس انسان کو گناہ پہ ابھارتا ہے، تو گناہوں سے رک جانا اور اس پہ صبر کرنا کہ مجھ سے یہ گناہ نہ ہونے پائے، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور کیا ہے کہ جب تک انسان اپنے گناہوں سے روکنے پہ صبر نہیں کر سکتا، تو فرمایا وہ تکلیفوں، جب اس کے اوپر حالات زیادہ آ جائیں گے، تکلیفیں زیادہ آ جائیں گی، تو اس میں بھی صبر کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کر کے فرمایا کہ گناہوں سے رک جانے میں صبر کرنا، جس قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ ان لوگوں کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھیں کہ ہم نے جس کو زیب و زینت دنیا کی عطا کر رکھی ہے، بیوی بچے دے رکھے ہیں، مَا مَتَّعْنَا بِأَزْوَاجٍ مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم نے انہیں دنیا کی ظاہر زندگی دے رکھی ہے خوب اچھی طرح، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں۔ تو اب بیوی بچوں کا مل جانا، اسی طرح دنیا کے اندر رزق کی وسعت کا مل جانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے اطاعت تھی۔ جب یہ ان چیزوں کے درمیان لگ کے بندگی میں لگ چکا تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب ان چیزوں میں اولاد میں لگ کے، مال میں لگ کے، اگر یہ گناہوں پہ لگ چکا، اللہ کو ناراض کرنے پہ لگ چکا، تو یہ بندگی کا حق ادا نہیں کر رہا، یہ صبر نہیں کر رہا اللہ کی اطاعت میں۔ تو یعنی گناہوں پہ صبر کرنا یہ دوسری قسم ہے، اور اس طرح
فرمایا کہ جب تم اس چیز پہ صبر کرو گے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دی، یعنی رزق دیا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا رہے ہو، بیوی بچے دیے ان کو اللہ کے حکم کا پابند بنا رہے ہو، اور جو کوئی پریشانی آ چکی اس پہ صبر کر رہے ہو، تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ فیہ رزق و خیر و ابقا لنفتنہم فیہ و رزق خیر و ابقا، یعنی پھر اللہ تمہیں ایسا بہترین رزق عطا فرمائیں گے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی جب تم اللہ کی اطاعت پہ آ جاؤ گے تو اللہ تمہیں موت کے بعد بڑی خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ تو تیسری قسم جو صبر کی ہے وہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں تو انسان اللہ کے فیصلوں اور مصیبتوں پر صبر کرے، یعنی اللہ کے فیصلوں اور مصیبتوں پر صبر کرے، مومن کے لیے وہ بری نہیں ہوتی۔ یعنی جب انسان کے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں اور انسان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے موافق نہیں ہوتے، تو ان پر صبر کرنا، کیوں کہ اللہ جو بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں یہ بندہ اتنا نہیں سوچ سکتا، یہ اپنی جان سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب تیسری قسم میں کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اور یہ مومن کے لیے برا نہیں ہے، یعنی کہ مومن کا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ ہر کام میں بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، مومن کسی حال میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ناخوش نہیں ہوتا۔ تو اس کر کے تیسری قسم میں انسان کیا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کے اوپر مصیبت بھیجی ہے تو ان مصیبتوں میں وہ کیا کرے، صبر کرے، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کس سے، وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، جو سے یعنی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہیں مال کی کمی میں، جانوں کی کمی میں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ تو فرمایا کہ یہاں پہ جس وقت مومن کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، جان کے اوپر لگ چکی ہے، بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، اولاد کے اوپر تکلیف آ چکی ہے، اسی طرح اور ایسی تکالیف ہیں جو مال کی طرف سے ہوتی ہیں، تو ان پہ صبر کرے۔ یہ جو تیسری قسم ہے، جب پہلے دو قسموں پہ انسان گناہ سے بچ جائے گا اور دوسرا اطاعت پہ صبر کرے گا، تو یہ تیسری قسم پہ صبر کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ تو صبر کی مثالیں ہمارے پاس بڑی پڑی ہیں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس نبی کو بڑا صابر پایا، نہیں مطلب یہ بڑا اچھا بندہ تھا۔ تو اس طرح یعنی کہ صبر کی مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ قرآن پاک کے اندر دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصہ میں کتنا بڑا صبر کیا۔ تو اس کر کے یہ 3 صفاتوں کو اپنے اندر اپنائیں، اور اس اپنانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگیوں کے رخوں کو پلٹ دیتے ہیں۔ گناہ سے بچنے پہ صبر کرنا، نیکی کے اوپر اطاعت پہ صبر کرنا، اور جب تکلیفیں اور مصیبتیں آ جائیں ان پر صبر کرنا، اور صبر کے ساتھ اللہ کی اطاعت، اللہ کو راضی کرنے پہ لگ جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔